اب جب ہم امام سے قریب ہونا چاہیں تو دو طرح سے قرب ہیں، ایک ہے قرب جسمانی، ایک ہے قرب روحانی۔ قرب جسمانی کی اہمیت اتنی نہیں ہے، میں نے عرض کیا تھا اسی اشرے میں کہ منافق بھی قریب تھا پیغمبر سے، ہر طرح کے الٹے سیدھے لوگ پہنچ گئے پیغمبر تک، تاریخ اس کی گواہی دے رہی ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اصل ہے قرب معنوی کہ جس پر پہرا لگا ہوا ہے، کوئی آل محمد سے قریب نہیں ہو سکتا، اس اعتبار سے کہ جو قرب معنوی ہے، جو حقیقت میں قریب ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ شرائط آمادہ ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں اہلیت پائی جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں صلاحیت پائی جائے، اور جب صلاحیت موجود ہو، جب اہلیت موجود ہو، جب قلب پاک ہو، تو جہاں بھی رہے گا ان سے قریب رہے گا۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ پہلو میں موجود ہو، پھر ضروری نہیں ہے کہ پہلو میں موجود ہو، نہیں، جہاں بھی رہو، جس جگہ بھی رہو۔ اور یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں ہو، اگر خلوص سے کہہ دیا یا علی، اگر کسی نے کہیں بھی پکار لیا خلوص سے، تو پکارنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، ان کے آنے میں دیر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرب و بعد دوسروں کے لیے معنی بنتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ پوری کائنات ان کے لیے قرب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اصل ہے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لینا جو آل محمد چاہتے ہیں۔ بس میرے عزیزو، اگر یہ چیز ہمیں مل جائے اشرہائے محرم سے، یہ چیز ہمیں مل جائے ان مجالس میں بیٹھنے سے فرش اعضاء پر، تو ہم قریب ہو گئے حسین ابن علی سے۔ یہ میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر رہا ہوں، میں بھی سب سے کمتر ہوں آپ سب سے، لیکن بہرحال اصل یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں کہ جسے امام حسین نے کہا پروردگار ہمیں وہاں پہنچا دے کہ جو تو چاہتا ہے وہی ہم چاہیں، جسے تو نہیں چاہتا وہ ہم نہ چاہیں۔ جبکہ یہ وہ لوگ تھے کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں تھے سوائے اس کے جو خدا چاہتا تھا۔ اس کے بعد بھی بیان کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس منزل میں پہنچا دو کہ تمہاری زندگی حسین محور بن جائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بالآخر یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہنچا لیں کہ جہاں ہم وہ چاہیں جو اہل بیت چاہتے ہیں۔